السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے تلک الرسل تیسرے پارے کی آیت نمبر 282 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ بقرہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے، بس چند آیات رہ گئی ہیں۔ تو آج جو ہم اپنی آیت نمبر 282 کریں گے، سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، تو ہم نے اپنی آیت والا جو پیج ہے وہ اوپن کر لیا۔ اب دیکھیں جہاں سے ہمارا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں سے آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس پیج کی چھٹی لائن سے دیکھیں آپ، وہاں سے جہاں سے بالکل رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ جو ہے آیت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس چھٹی لائن سے اس پیج کے یہاں سے لے کے تو واللہ بکل شیء علیم، یہاں پہ یہ جو ہے آیت آپ کی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس پیج کی چوتھی لائن پہ۔ تو یہ آپ کی جو آیت ہے ماشاءاللہ بڑی ہے، اور اس میں جو ہے آپس کے لین دین، کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں، کوئی بیع کا معاملہ کریں، خرید و فروخت کریں، یا کوئی بھی ایک دوسرے کو قرض دیں یا لیں، تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ آپس میں لکھ لیا کریں، تاکہ جو ہے ایک دوسرے کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اور اس طرح جو ہے آپ کے جو فساد نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہ ہو جائے، کہ کسی کا جو مال ہے وہ کم نہ ہو جائے، اس طرح کا ظلم نہ ہو جائے، اور یہ جو ہے اس طرح آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور فساد نہیں پڑے گا، اور یہ صلح والی اور امن و ایمان والی اور یہ برکت والی زیادہ بات ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھ بھی دیا کرے، اور جو ہے اب تم قرض دیتے وقت اور لیتے وقت لکھ بھی لیا کرو، اور ساتھ میں گواہ بھی بنا لیا کرو، 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔ اور فرمایا گیا کہ 2 عورتوں کو اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول بھی جائے تو دوسری عورت اس واقعے کو یاد کروا دے، اس طرح جو لکھنا وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ لین دین کو آپس میں لکھ لینا ہمارے اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ بہت اچھی بات ہے، فیصلے والی، انصاف والی اور امن والی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب آپس میں معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو کسی وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی انصاف سے لکھنے والا۔ ٹھیک ہے، جب آپس میں کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ بالکل سچ سچ لکھ دے۔ ولا یأبی، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ وہ لکھ دے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، تو اس کو چاہیے کہ لکھ دے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جس کو لکھنا آتا ہے، جو لکھنے والا کاتب ہے، وہ لکھنے میں انکار نہ کرے اور وہ لکھ دیا کرے، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے نا لکھنا، تو اس چاہیے اس کو وہ لکھ دیا کرے، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھ دیا کرے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، اور بتلاتا جائے وہ شخص کے جس پر قرض ہے، علیہ الحق، اس پر حق ہے قرض کا، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ بھی۔ اور فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی قرض ہے
تو بالکل سچ سچ بتا دے اور بالکل اسی طرح لکھوائے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے سفیہاً وہ بے عقل ہو جائے، او ضعیفاً یا ضعیف ہو جائے، او ولا یستطیع، اور آپ نہیں بتلا سکتا، ان یمل، کہ وہ بتلا دے، فلیملل، کارگزار اس کا، ولیہ، جو اس کا ولی ہے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ مطلب کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ شخص کے جس پر قرض ہے، ٹھیک ہے، وہ بے عقل ہو جائے، ٹھیک ہے، سفیہن بے عقل ہو جائے، مطلب کہ مجنون ہو جائے، یا اس کی عقل کم ہو جائے، کوئی بیماری یا کوئی ضعف یا کمزور کی وجہ سے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہو، مطلب کہ وہ بتا نہ سکتا ہو، کوئی کمزوری نابالغ ہو، یا اس کو اس میں بھی ہے کہ یا کوئی وہ بڑھاپے میں آ جائے، یا کوئی بھی اس طرح کی تکلیف ہو جائے، اور ولا او لا یستطیع، وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل، کہ وہ بتلا دے، ہوا فلیملل، تو چاہیے کہ بتلا دے، ولیہ، اس کا ولی، ٹھیک ہے، اس کا کارگزار، بالعدل، انصاف کے ساتھ، مطلب جو اس نے ولی بنایا تھا نا، وہ بتلا دے اس کو کہ اتنا قرض اس نے دینا ہے یا اتنا قرض اس نے لینا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کرو، شاہدین، دو شاہد، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا، پھر اگر دو مرد نہ ہو، فرمایا کہ جب لکھ لکھا کرو نا، جب قرض کا یا آپ لوگ بیع کا، تجارت کا، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، تو چاہیے کہ دو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، پس اگر نہ ہو، رجلین، دو مرد، فرجل، بس ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون، ان میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے، اور فرمایا کہ دو عورتیں بنا لو، اگر تم دو مرد بنا لو، اگر دو مرد نہ تمہیں ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں بنا لو، جو عورتیں تم کو معلوم ہو، تمہارا دل مطمئن ہو کہ یہ جو ہے گواہی میں ٹھیک ہوں گی، تو ان دو عورتوں کو بنا لو، من الشہداء، گواہوں میں سے، ان تضل، اگر بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکر، پس یاد کروا دے، احداہما الاخری، ان دونوں میں سے دوسری۔ فرمایا کہ دو عورتیں اس لیے بنا لو گواہ، تاکہ اگر ایک عورت بھول بھی جائے، تو عورت جو ہے کمزور ہے نا، اب اس میں نسیان بھی ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت بتلا دے، ٹھیک ہے، اب مرد بھی دو ہو گئے، اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کریں گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جس وقت بلائے جائیں، اور فرمایا کہ گواہی دیتے وقت یا گواہی دے دی ہے اور جس وقت بلایا جائے تو اس وقت انکار مت کرو، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، اس صفحے کی تیسری لائن پہ یہ آپ کی بن رہی ہے، نیچے سے تیسری لائن، اب نیچے سے جو دوسری لائن ہے وہاں سے دیکھیں آپ، وَلَا تَسْعَمُوا، اور کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، یہ کہ لکھو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ، الی اجلہ، ایک میعاد تک، ذالکم، اس میں اقسط، پورا انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوام، اور بہت درست ہے، لشہادتی، گواہی کے لیے، وادنا، اور نزدیک ہے، اللہ ترتابو، یہ کہ شبہ میں، یہ کہ نہ ترتابو، یہ کہ شبہ میں نہ پڑو، اللہ، مگر یہ کہ ان تکون، یہ کہ ہو، تجارتاً، سودا، حاضرتاً، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، دیتے ہوئے، حاضرتاً، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، دیتے ہوئے، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم، پس کچھ گناہ نہیں، تو فلیسا، پس نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ،
اللہ تکتبوہا، یہ اگر تم اس کو نہ لکھو، وشہدو، اور گواہ کر لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم سودا کرو۔ اور فرمایا کہ جب تم لکھو کچھ بھی معاملے کے لیے تمہیں بلایا جائے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس میں چل جایا کرو، یہ نہ کیا کرو کہ یہ تو چھوٹا معاملہ ہے اور میں اس میں نہ جاؤں، اور فرمایا کہ چل جایا کرو۔ اور فرمایا کہ جب تجارت ہو، ہاتھوں ہاتھ تجارت ہو، تو اس کو بھی لکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کو بھی لکھ لیا کرو۔ واقوامو، اور یہ زیادہ قریب ہے، لشہادتی، جو بہت درست ہے، وادنا، اور نزدیک ہے، اللہ ترتابو، یہ کہ شبہ میں نہ پڑو، کہ شک میں نہ پڑو، جب لکھ لو گے اس طرح پھر تم شبہ میں شک میں نہیں پڑو گے، اللہ، مگر یہ کہ ان تکون، یہ کہ ہو، تجارتاً، سودا، حاضرتاً، ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہوئے، تدیرونہا، لیتے دیتے ہوئے، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم، پس نہیں کچھ تم پر، جناح، گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، وشہدو، اور گواہ کر لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم سودا کرو، ولا یضار، اور نقصان نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ۔ فرمایا کہ لکھنے والا اور جو ہے وہ ذرا بھی نقصان نہ کرے اور نہ گواہ، مطلب کہ پورا انصاف کے ساتھ ہر کام جو ہے تم لین دین کرو، یا لکھنے والا ہو یا گواہ ہو، ہر کام جو ہے انصاف کے ساتھ پورا برابر برابر کر لو جب تم سودا کرو۔ کاتب، لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ، ٹھیک ہے، ولا تو یضار، کہ اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، تو یہ گناہ کی بات ہے، بکم، تمہارے اندر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جن تمام باتوں سے منع فرما دیا کہ ناانصافی نہ کرو، جھوٹ نہ لکھو، بالکل حق سچ لکھو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر تم ایسا کرو گے کہ اگر تم حق نہیں لکھو گے اور ناانصافی کرو گے تو تمہارے اندر یہ بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس پیج کی چوتھی لائن دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا تو مطلب کہ کبھی ہو جاتا ہے بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ آیت کہاں چل رہی ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس پیج کی چوتھی لائن پہ دیکھیں، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ کوئی، کاتباً، لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گرو ہاتھ میں رکھنی چاہیے، مقبوضۃ، فرحان مقبوضہ، تو گرو ہاتھ میں رکھنی چاہیے، ریحان، ٹھیک ہے، جو گرو مقبوضہ کے ہاتھ میں رکھنی چاہیے، فَإِنْ آمِنَ، پھر اگر اعتبار کرے، بعضکم، ایک دوسرے کا، بعضاً، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا، تم میں سے بعض کا، بعضکم بعضاً، مطلب کہ ایک دوسرے کا اگر تم اعتبار کرو، فَلْيُوَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ پورا کرے، تُؤْمِنَ، کہ جس پر اعتبار ہو، امانتہ، ایمانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرتا رہے اللہ سے، ربہ، جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص اس کو چھپائے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جو اس کو ایمانت کو چھپائے گا، گواہی کو چھپائے گا، تو پھر اس کا جو، فَإِنَّهُ،
تو بے شک آسمن گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ بما تعملون علیم اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کچھ کرتے ہو تم، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان آیات میں جو آپس کے معاملے میں، لین دین میں خوب جو ہے انصاف کے ساتھ اور لکھنے کا اور گواہ بنانے کا اور پورا پورا دینے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جو ہے آپس میں پیار محبت کے ساتھ اور امن و ایمان کے ساتھ تمام معاملات ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ایسے معاملات میں برکت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ پاک راضی بھی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس پھر جو اللہ کے جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت زیادہ درجات ہیں اور جو ہے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اب جو ہے قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور متعلقہ احکام۔ ٹھیک ہے، اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے جو رکوع سے ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو۔ جی، اب آیات مذکورہ میں قانون معاملہ، جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عہد کہا جاتا ہے، اس کے ہاں اصول کا بیان ہے، اور اس کے بعد ضابطہ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے، اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن اب 1400 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیں تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا۔ لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا اذا تداینتم بدین۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھیں، یا ایہا الذین آمنو، یہاں سے جو آ گیا اذا تداینتم، ٹھیک ہے، اب اس میں ہے کہ آپس میں جو ہے، جو تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو معین مدت کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب لکھنے لکھانے اور دستاویز جو ہے مہیا کرنے کا اصول نہ تھا، ٹھیک ہے، جب ہمارے 1400 سال پہلے زمانہ ہم دیکھیں، اب سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کیا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی بھی معین مدت کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ مطلب کہ اگر لین دین کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو رہن کا معاملہ کیا ہے، تو کہ میں اتنا تم سے مال لے لیتا ہوں، تو میں اس وقت جو ہے مقررہ پہ تمہیں میں اس کی رقم دے دوں گا، تو فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو اور انصاف کے ساتھ اس کا معاملہ کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ رکوع بالکل جو سٹارٹ ہے وہاں سے ہی ہے، دیکھ لیں۔ اب اس میں ایک اصول یہ بتلا دیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اسے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسے مقرر ہونا چاہیے جس میں کوئی ابہام، ٹھیک ہے، ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے کہ جو ہے صاف صاف لکھی جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا، انصاف کے ساتھ لکھے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک تو اس طرف ہدایت کی گئی کہ کاتب کسی فریقہ مخصوص آدمی نہ ہو، بلکہ غیر جانبدار ہوتا ہو کہ کسی کو شبہ اور خلجان نہ رہے۔ اب دوسرے کاتب کو ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کے فانی نفع کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ کرے۔ اس کے بعد کاتب کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اب اس پیج کی تیسری لائن سے دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو لیسن کی تیسری لائن سے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور پیج کی 8ویں لائن سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، 8ویں لائن کے بالکل لاسٹ سے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، مثلا سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا، تو جس شخص کے ذمہ ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا، اور لکھوانے میں بھی یہ احتمال تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے، اس لیے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔ اب معاملہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ خفیف العقل ہو جائے، ٹھیک ہے، بوڑھا یا نابالغ بچہ یا گنگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کو کاتب نہیں سمجھتا، اس لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوا دے، ٹھیک ہے۔ مجنون اور نابالغ کی طرف سے تو ولی کا ہونا ظاہر ہے کہ ان کے سارے معاملات ولی کی معرفت ہوا کرتے ہیں، اور گنگے یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس جگہ لفظ ولی دونوں معنی پر حاوی ہے۔ اب ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول۔ اب یہاں تک معاملات میں ٹھیک ہے دستاویز لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول کا بیان تھا۔ اب آگے یہ بتلایا کہ دستاویز کی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لے کہ اگر کسی وقت ٹھیک ہے باہمی جو ہے نزاع پیش آ جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہ فقہا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محض تحریر حجت شرعی نہیں جب تک اس پر شہادت شرعی وجود نہ ہو، خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے کہ تحریر پر زبانی تصدیق اور شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، اس لیے فرمایا کہ لکھ لو اور لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بنا لو، اور یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اور ٹھیک ہے اب وہ جو دو گواہ آ جائیں گے تو پھر ان کی بات پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب گواہ کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ اب 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں، ایک اکیلا مرد یا صرف 2 عورتیں تمام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں۔ اب گواہوں کی شرائط۔ دوسرا یہ کہ گواہ مسلمان ہو، لفظ میں رجالکم میں اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ اب تیسرا یہ کہ گواہ ثقہ اور عادل ہوں جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق اور فاجر نہ ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء میں یہ حکم مذکور ہے کہ جس کو تم پسند فرماتے ہو گواہی میں سے۔ اب گواہی دینے سے بلا عذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب ان کو کسی معاملہ میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ شہادت ہی احیاء حق کا ذریعہ اور جھگڑا چکانے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو ہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں۔ اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے، اس میں اکتائی نہیں، کیونکہ معاملات کا قلم بند کر لینا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو، ادھار نہ ہو، اس کو اگر نہ لکھے تب بھی کچھ حرج نہیں۔ اب جو بالغ کہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی، یا مشتری کہے کہ مجھے ٹھیک ہے مبیع پوری وصول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے بائے یا مشتری ٹھیک ہے خرید و فروخت کرنے والا کہ پوری وصول نہیں ہے، اس جھگڑے کے فیصلے میں شہادت قائم آئے گی۔ جن 2 لوگوں نے آپس میں لین دین کیا تھا یا قرض لیا تھا، تو اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان میں پھر جو ہے 2 گواہ بنائے تھے یا جو لکھا کیا تھا، وہ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں کام آئیں گی۔ اب آگے فرمایا ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا ہم اصول کے گواہوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ اب آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لکھنے یا شاہد گواہ بننے سے انکار نہ کریں، تو یہاں یہ احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کریں کہ
اپنی مصلحت اور فائدہ کے لیے ان کی مصلحت اور فائدہ میں خلط ڈالیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل ہے، اور بھی کسی قسم کا اس کو نقصان یا تکلیف نہ دی جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اس آپ کی آیت جو ہے آخری آیت کا جو ترجمہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ جو چوتھی لائن ہے اور آپ کی جو آیت ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، یعنی ڈرو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اصول صحیحہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، چونکہ اس آیت میں بہت سے احکام آئے ہیں، اور بعض فقہا نے 20 اہم مسائل فقہی اس آیت سے نکالے ہیں، اور قرآن کی یہ عام عادت ہے کہ قانون بیان کرنے سے آگے اور پیچھے خوف خدا اور خوف روز و جزا دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقہ کے مطابق اس آیت کا خاتمہ خوف خداوندی پر کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اگر تم کسی ناجائز ہیلا سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب دوسری آیت میں دو اہم مضمون بیان فرمائے گئے، ایک یہ کہ ادھار کے معاملہ میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبوضہ، ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے لفظ مقبوضہ آیا، اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شے مرہونہ سے نفع اٹھانا اس کے لیے جو ہے جائز نہیں، مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ اپنے قرض وصول ہونے تک اس کی چیز پر اپنا قبضہ رکھے اور منافع اس کے وہ سب اصل مالک کا حق ہے۔ اب دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملہ کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، دل کو اس لیے گناہ گار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالص زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، چوتھی لائن سے دیکھیں، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم اس، ٹھیک ہے، اب 283 آیت نمبر کا بھی ترجمہ ایک بار دیکھ لیں آپ، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ کوئی پاؤ کاتباً لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گرو رکھ دو، ہاتھ میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، گرو ہاتھ میں رکھنی چاہیے، فَإِنْ آمِنَ، پھر اگر اعتبار کرے بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کا، فَلْيُوَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ پورا کرے، پورا ادا کرے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، وہ جس کو شخص پر اعتبار کیا گیا، امانتہ، اپنی امانت کا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرتا رہے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی لکھنے والا نہ پاؤ اور گرو کو ویسے ہی اپنے ہاتھ میں رکھ لو تو چاہیے کہ اس کو بھی پورا حق اور انصاف کے ساتھ کرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص چھپائے گا اس ٹھیک ہے گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جانتا ہے، فرمایا کہ گواہی کو مت چھپاؤ، ٹھیک ہے، اور جو اس کو چھپائے گا وہ گناہ گار ہے، اللہ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے۔ اب یہ جو ہے یہاں، ٹھیک ہے، ہر بات میں انصاف سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ لکھ لکھا کر لو، اور اگر فرمایا اگر تم سفر میں ہو، کوئی لکھ لکھا والا ہو نہ ہو، تو فرمایا کہ اس وقت بھی جو ہے گرو تمہارے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے، تب تم نے لکھ لکھا نہیں کیا تو فرمایا کہ اس وقت بھی پھر جب معاملہ ہو جائے اور جب پورے معاملے کا وقت آئے تب بھی انصاف کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے، ہر بات میں انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھو آ رہا ہے نا، فَإِنْ آمِنَ، پھر اگر اس پر اعتبار کرے تم میں سے بعض کا تو چاہیے اس کو پورا ادا کر دے،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے ہماری تفسیر اس کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں آیت نمبر 284 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، ٹھیک ہے، جہاں سے رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بالکل آگے سے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔